السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب وہ صرف اس کی منگیتر نہیں، اس کی بیوی بھی تھی، جس پر اب کسی کی غلطی سے ڈلی ہوئی نظر بھی کہاں گوارا تھی۔ اسفند یار زران کے سامنے صوفے پر بیٹھتے زران کے اشتعال زدہ چہرے کو دیکھ کر زہر لب مسکرایا تھا۔ میں آتا ہوں، زران لب بھیجتے بولتے اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ اسفن کی بات پر اسے رکنا پڑا۔ مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عابر کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے تمہارا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ زران اسفن کے منہ پر سے عابر کا نام سن کر ٹھٹک کر رکا تھا، بلکہ سبھی بری طرح چونکے تھے۔ روزینہ خانم کے منہ میں کڑواہٹ کھلی تھی۔ زران دوبارہ سے اپنی نشست پر براجمان ہوا تھا۔ ابرش کے نام کے ساتھ اپنی بہن کا نام بھی اس خودغرض انسان کے لبوں سے گوارا نہ تھا۔ داجی، مجھے عابر سے نکاح کرنا۔ اسفن نے سب کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ سب ششد نگاہوں سے اسفن کو دیکھ رہے تھے۔ میں پوچھ سکتا ہوں لالا، یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ کل تک تو آپ کچھ اور چاہتے تھے، آج میری عابر سے نکاح کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ شہرام جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، اسفن یار خان کی بات سنتے اس کے نپوش تنے تھے۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جس پر بلیک شال کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اسفن یار خان کے مقابلے آ بیٹھا، اب سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عابر کا نام اسے اسفن یار خان کے منہ سے اچھا نہیں لگا تھا۔ یہی حال زران خان زادہ کا تھا۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر غصے کی سفیاں گلی دیکھتے اسفن یار خان اطمینان سے صوفے پر ٹیک لگا گیا تھا۔ روزینہ خانم پہلی مرتبہ شہرام خان زادہ کو غصے میں دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ بڑوں کے سامنے ہمیشہ اپنے غصے کو کنٹرول رکھتا تھا، ورنہ وہ بھی زران خان زادہ سے کم غصے کا تیز نہ تھا۔ شاہ نواز اور دل نواز خان پر بھی سب کے منع کرنے کے باوجود وہ کافی مرتبہ حملہ کر چکا تھا۔ سمیع اللہ خان، درید خان، اربد خان، یہاں تک کہ حویلی کا ہر مرد دشمنی سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، مگر شہرام کسی کو آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا۔ وہ سب کے سامنے خاموش ضرور ہو جاتا تھا، مگر اپنی مرضی ہی کرتا اپنی مرضی ہی تھا۔ سب سے زیادہ نرمی صرف بہارے گل کے لیے ہی دکھاتا تھا۔ یہ گھر کا ہر فرد جانتا تھا، بہارے گل اس کی کمزوری ہے۔ روزینہ خانم شہرام کو غصے میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اسفن کا مطالبہ سن کر وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ وہ کبھی عابر کو اسفن کی دلہن کے لیے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ شہرام، ہم ادھر موجود ہیں، ہم بات کرے گا اسفن یار خان سے، تم خاموش رہو۔ سمیع اللہ خان نے شہرام کو غصے سے دیکھ کر کہا، داجی یہ میری عابر کا معاملہ ہے، پہلے بھی ایک مرتبہ آپ بڑے اس کی زندگی کا فیصلہ کر چکے ہیں، اب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہم دونوں بھائی کریں گے۔ اب میں اپنی عابر کو ڈاکٹر بنواؤں گا، اس کا نکاح کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شہرام ابھی ابھی اسفن یار خان کو اپنی سخت نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کیا چاہتے ہو اسفن؟ کھل کر اپنا مدعا بیان کرو۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں میری بہن سے نکاح کا خیال کیوں آیا؟ زاران نے اسفن کو گھورتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگاتے سکون سے پوچھا۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ کل تک وہ ابرش کے نکاح چاہتا تھا، آج عابر سے وہ اس کی دشمنی میں اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، یا اس کے رشتوں کو۔ آخر اسفن یار کا مقصد کیا تھا؟ زران خان زادہ نے اسفن کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اپنے بھائی کی بیوہ کو سہارا دینے کا خیال آ گیا مجھے، اسفن نے بھی جواباً اطمینان سے کہا۔ عابر کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، زران مشتعل ہوتے اونچی آواز میں دھاڑا۔ درید خان، اربد خان، سمیع اللہ خان تنے ہوئے سپاٹ نقوش کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ جو بھول ہی چکے تھے وہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ زران، شہرام، ہم ابھی زندہ ہیں، اگر تم سب کو لگتا ہے کہ ہم مر چکا ہے تو پھر تم اپنی مرضی سے تمام فیصلہ کر لے لو، ہم تم کو نہیں روکے گا۔ ویسا بھی ایک مرے ہوئے انسان پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیا جاتا۔ سمیع اللہ خان گرجتے ہوئے صوفے سے اٹھے تھے۔ درید خان اور اربد خان بھی سمیع اللہ خان کی تقلید صوفہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے، اب اپنے سپوتوں کو غصے سے دیکھ رہے تھے، جو بڑے چھوٹوں کا لحاظ بھول چکے تھے۔ سمیع اللہ خان کے اربد کے بدن میں کپکپاہٹ واضح تھی، وہ صرف چہرے کے لیے بمشکل ہے خود پر قابو پائے لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ ان بدن میں کپکپاہٹ دیکھتے زران صوفے سے اٹھا۔ داجی، زران پریشانی سے ان کی طرف بڑھا۔ شہرام اور اسفن یار خان بھی جلدی سے صوفوں سے اٹھے تھے۔ روزینہ خانم اور امینہ خانم پریشانی سے سمیع اللہ خان کی طرف بڑھی۔ سمیع اللہ خان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو غضبناک نگاہوں سے گھورتے اپنی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ اس حویلی کو
میں کوئی بڑا ہے یا نہیں، جس کا جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ درید خان اور اربت خان نے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، مگر تم لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ تم لوگوں کا جہاں دل کرتا ہے وہاں ایک بپرے سانڈ کی طرح گھس جاتا ہے۔ سمیع اللہ خان کی شیر سی راہٹ پر پوری حویلی میں گونجی تھی۔ سمیع اللہ خان کی گردن اور ماتھے کی رگیں تک واضح تھی۔ ان کی طبیعت سے پیش نظر اب سب خاموشی سے کھڑے تھے، مگر ایک دوسرے کو ابھی بھی گھور رہے تھے۔ برہام خان زادہ جو بڑا غیرت مند نہ پھرتا ہے، مگر جرگے میں اپنا ہی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے اس کا غیرت کا پتہ نہیں کہاں سو گیا تھا۔ اور تم زران اپنا نکاح کے دن تماشا لگا بیٹھا۔ ایک عورت کو کیسے سنبھالتے ہیں تم کو پتہ ہی نہیں۔ اتنا ہی غیرت مند اور غصے کا تیز تھا تو اسے نکاح کرنے کے بجائے اس کی لاش حویلی لے کر آتا۔ ہم تب مانتا تم میں کتنا غیرت ہے۔ سمیع اللہ خان نے غصے سے زران کے چہرے پر نظر ڈالی، جو سمیع اللہ خان کی بات پر مزید سرخ ہوا تھا۔ اور اسفندیار خان، تم نے تو سارے شرم لحاظ ہی ختم کر ڈالا۔ اپنا بھائی کا منگیتر اپنا غنی میں مانگ لیا، اب ہم تمہارا منہ سے کبھی بھی ابرش کا نام نہ سنے۔ سمیع اللہ خان نے اب اسفندیار خان کو لتاڑتے ہوئے اسے تنبیہ کی تھی۔ پورا برادری کے سامنے تم نے ہم کو منہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اگر تم سب کو ہمارا وجود گوارا نہیں ہے، ہم چلا جاتا ہے یہاں سے۔ سمیع اللہ خان گرجتے ہوئے بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی اور ماتھے کی رگوں سے واضح تھا ان کا بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ اس خاندان کے لیے ایک ہی ڈاکٹر کافی ہے، ڈاکٹر بہارے، جس کا مزاج ہی نہیں ملتا۔ آج کتنا دن ہو گیا ہے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ کوئی مر بھی جائے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا۔ پہلے تم اپنا عورت کا مزاج ٹھیک کرو، پھر بات کرنا ہم سے۔ سمیع اللہ خان نے گہرے سانس لیتے خشمگین نگاہوں سے شہرام کو گھورا تھا۔ عابر، تم دونوں کا بہن نہیں، ہمارا بھی پوتی ہے۔ ہم عابر کا نکاح اسفندیار خان سے کرے گا۔ جس کو ہمارا فیصلہ پر اعتراض ہے وہ بتا سکتا ہے، ہم اس کا اعتراض اپنے سینے پر گولی مار کے دور کرے گا۔ سمیع اللہ خان اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ اربت خان، درید خان سب کو ہی گھورتے چلے گئے تھے۔ روزینہ خانم بھی غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں اب زران، اسفندیار خان اور شہرام خان زادہ تھے۔ لالا، مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ میں عابر کی زندگی کو مزید کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ شہرام اسفندیار خان کو گھورتے اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زران غصے سے اسفندیار خان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ درخشاں کی بات پر رکا۔ زران، لالا، ابرش بھابھی اوپر کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کیا مگر وہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ زران درخشاں کی بات سنتے اسفند کو سرد نظروں سے پھوٹتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ساحر خان میٹنگ ادھوری چھوڑ کر اپنے آفس چلا آیا تھا۔ سگریٹ لبوں سے لگائے وہ اپنے آفس کے گلاس ڈور سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ گلاس ڈور پر دھند کی وجہ سے نمی سی تھی، جسے وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے ہلکا سا مسکرایا۔ بڑا واضح منظر آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر ساحر خان اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آتے پلٹا تھا۔ اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر وہ چونکا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں زرمش؟ اس نے اپنے سامنے بلیک چادر میں لپٹی زرمش خان کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ ساحر خان، آپ کتنے دنوں سے گھر نہیں آئے؟ چچا آپ کو یاد کر رہے تھے۔ زرمش خان ساحر کو دیکھتے بولی، مگر اس وقت وہ آپ کو یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا، یہاں نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اپنے چیئر کی طرف بڑھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلی آئی۔ زرمش خان نے اپنی نیلی آنکھیں ساحر خان کی آنکھوں میں گاڑتے جواب دیا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے کیوں برا لگے گا آپ کا یہاں آنا؟ یہ آفس جتنا میرا بھی ہے اتنا آپ کا بھی ہے۔ آپ کا پورا حق ہے اس آفس پر، آپ کبھی بھی یہاں آ سکتی ہیں۔ ساحر زرمش خان کو دیکھتے ہلکا سا مسکرایا۔ ساحر خان کے گال میں پڑنے والے گھڑے کو دیکھتے زرمش مہوت سی ہوئی۔ دل بے اختیار اس کے گھڑوں کو چھونے کے لیے مچلا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح دل کی پکار کو نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے انسان پر حق رکھنے کے باوجود کبھی اپنا حق جتا ہی نہ سکی۔ مقابل نے کبھی اتنا اختیار دیا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس آفس پر نہیں، آپ پر حق چاہیے۔ بولے، دیں گے آپ مجھے حق؟ زرمش کی ڈبڈبائی آنکھوں کے سامنے بیٹھے ستمگر کے مخصوص سوال کیا، جو ہر بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کر بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے جذبوں سے انجان بنتا اپنی نظریں چرا گیا۔ آپ سب جانتے ہوئے بھی بار بار ایک ہی بات کیوں کرتی ہیں؟ ساحر کی آنکھوں میں غصے کی پرچھائی لہرائی تھی۔ آپ اسے بھول کیوں نہیں چاہتے ساحر خان زادہ؟ زرمش نے ہچکی بھرتے ہوئے سوال کیا۔ اسے بھولنا آسان نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میری سانسیں چھیننے کی بات کر رہی ہیں زرمش؟ زرار خان، ساحر خان کرسی سے اٹھ کر چیخا تھا۔ زرمش سرار خان نہیں، زرمش ساحر خان۔ زرمش خان کے جواباً چیخی تھی۔ اپنی آواز پر قابو پائیے،
आवाज नीचे रखे मेरे सामने साहिर खान ने नागवारी से टोका, साहिर मैं आपकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में से बाहर ना निकालें, वरना मैं मर जाऊंगी। जरमिश खान बेबसी से इसके सितमगर के सामने फिर से रो पड़ी थी, जिसके सामने ना रोने की वो सारे इस रास्ते अहद कर आई थी। मुझे भी यही लगता था, वो मेरी जिंदगी से चली गई, मैं मर जाऊंगा। देखो मैं आज भी जिंदा हूँ, कोई किसी के लिए नहीं मरता, साहिर खान बर्फीले लहजे में बोलते। जरमिश खान के वजूद में बर्फ उतार गया था। अगर कभी वो आपको मिल गई तो क्या आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे? जरमिश ने आज इसका जवाब जानना चाहा था, जिसकी रातों की नींद हराम कर देता था। आपको लगता है मैं अपने इश्क से कभी बेवफाई करूंगा? वो मेरी मंगेतर ही नहीं बल्कि साहिर खान ज़ादा का इश्क थी। इसके लिए जन्नत छोड़ दूंगा, दुनिया क्या चीज है? साहिर खान की बात पर जरमिश की आंखें मीचते आंसू बहाए थे। क्या है इसमें जो मुझ में नहीं? मुझे तो सब बहुत खूबसूरत कहते हैं। जरमिश के मासूमाना सवाल पर साहिर खान की नजरें बेख्तियार उठी। सफेद गुलाबी रंगत, नीली गहरी आंखें, घने खामदार पलके, कटावदार गुलाबी होंठ, वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, किसी भी मर्द की आइडियल हो सकती थी, मगर वो नहीं थी जिससे साहिर खान ज्यादा इश्क करता था, जिसके लिए मैं जन्नत तक छोड़ दूं। वो जन्नत की हूर हो सकती है, इस जैसा हुस्न आपने कहा। वो मेरे लिए हूर थी, मेरा इश्क, हाँ इश्क, मेरा इश्क। वो जेरे लब ये लफ्ज दोहराते इसके खूबसूरत मासूम चेहरे को याद करने लगा। इश्क ही तो बुलाता है वो इसे। साहिर खान की आंखों में नमी फिर से इसका हिस्सा बनी थी। जरमिश ने साहिर खान की आंखों में इस नमी को देखा, जो एक इंसान के चले जाने के बाद अब इन सब आंखों का ही हिस्सा बन गई थी। चलती हूँ मैं, जरमिश ने अपने लफ काटते शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। रुके जरमिश, मैं आपको छोड़ देता हूँ। साहिर खान के आगे बढ़ते जरमिश के बाजू को नरमी से अपनी गिरफ्त में लिया। इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, बदन में कपकपाहट, चाल में लड़खड़ाहट वाजे थी। साहिर खान, मैं आपको कभी भी खुद को छोड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि जरमिश खान आपसे इश्क करती है। जरमिश खान के इश्क की हिद्दत में आप एक दिन जरूर जलेंगे, और जरमिश साहिर खान इतना धिक्कार खाने के बावजूद भी खुद को आपके सुपर्द कर देगी। जरमिश साहिर खान के लिए आपकी दी हुई तजलील भी असर आंखों पर। जरमिश खान साहिर खान की आंखों में देखते बोली थी, फिर अपनी नीली रगों को रगड़ते वहां से निकलती चली गई। ज़ारान कमरे में दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास बेसुध जमीन पर पड़ी थी। वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा था, इसे बाहों में नरमी से उठाए बेड की जानिब बढ़ा, इसे एहतियात और नरमी से बेड पर लुटाते इसकी पेशानी पर अपनी ठंडी उंगलियों का लम्स रखा तो पेशानी जलती हुई महसूस हुई। अब्रिश का पूरा बदन आग की भट्टी की मानंद तपता हुआ महसूस हो रहा था। वो सुध वो हवास से बेगाना पड़ी थी। ज़ारान इसके वजूद पर निगाह डालते सख्ती से अपने जबड़े भेज दिया था। वो अभी तक ज़हीन के दिए हुए लिबास में मौजूद थी, जिसे देखकर ज़ारान के दिमाग की रगें फड़क उठी थी। इस ड्रेस में इस पर निगाह डालने से सिर्फ इसके बदन में शरारे ही फूटते थे, यहाँ तक कि इसकी तबीयत की भी इसे परवाह नहीं थी। वो जल्द अज जल्द इस ड्रेस से अब्रिश करने से मजाक करना चाहता था। वो आंखें में गुस्से की हिद्दत लिए ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा। ड्रेसिंग रूम से कबर्ड में से अब्रिश के पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, वहां इसका कोई भी सामान नहीं था। वो अपनी एक शर्ट निकाल कर कमरे में वापस आया। इसके करीब बेड पर बैठते इसकी कमर पर हाथ डालते इसका बेजा वजूद अपने सीने से लगाए, इसके ब्लाउज की डोरियां और एक साइड से खोलते ब्लाउज के जिस्म से एक ही झटके से रिमूव किया। इसकी तरफ देखने से वो मुकम्मल एहतराज बरत रहा था, मगर निगाह फिसलते इसके शफाफ मोमी बदन पर आन ठहरी गई। वो सिर्फ चेहरे के साथ अपने जबड़े भींच कर रह गया। इस कयामत के इस बदन से निगाह फिरना कहाँ आसान था। अपनी नजरें मुस्तैदी से चुराते इसका हाथ लहंगे में उलझे थे। दिल और दिमाग में हक मलकियत की गर्दिश की गिरदान होना शुरू हो गई थी। खुद पर जब्त मुश्किल हुआ था। गुस्सा और इश्तियाल की जगह बदन में अब बहुत से तकावुजों ने अचानक सर धनना शुरू किया था। इसके बेपनाह खूबसूरती ने अपनी तरफ खींचते कुछ पलों के लिए तमाम नफरत गुस्सा कहीं दूर जा सुलाया था। वो बेख्तियारी में इसके नजदीक होते इस पर घटा बनकर छाया। अपने सख्त हाथों से इसके बदन की नाजुक की महसूस करते इस पर नरमाहट में खोए अपना हक जताने लगा। बेहोशी में भी वो उसके लम्स और कुर्बत पर जैसे छटपटाई सी थी। इसका वजूद बेहोशी में भी गवारा नहीं था। वो इसके छटपटाने पर गुस्से से इसकी निचले लब को अपनी सख्त गिरफ्त में दबा गया। इसकी बेवफाई का बदला जैसे वो उसके नाजुक लबों पर उतारते अपनी तपिश
تبتی آگ جیسی سانسیں اس پر انڈیل کر پورا کر رہا تھا۔ ابرش اس کی سختی پر پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کی نیم بے ہوشی میں بھی کسمساہٹ اور مزاحمت کہاں گوارا تھے بلا۔ جسم و جاں میں اس کی بے وفائی کا زخم ناسور بنتے اس کی رگوں میں خون کی جگہ آگ کا علاوہ دوڑنے لگا تھا۔ اس کی بے رحم لمس اس کا بے جان ہوتا جسم مزید بے جان ہوا تھا۔ زران کے حلق میں خون کا ذائقہ اترا تو اس نے اپنے وحشی لمس اس سے آزادی کی، جس کے نچلے لب میں اس کا دیا ہوا شفاف لمس گہرے زخم کے طور پر موجود تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے لبوں پر جھک کر اپنے لمس اس کے زخم پر مرہم سا رکھ گیا۔ جتنی سختی سے پہلے تھی اب اتنی ہی نرمی تھی۔ اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں گھولتے وقتی طور پر وہ ہر چیز سے انجان ہوتے اس کی قربت میں اپنا سکون ڈھونڈنے لگا۔ لبوں سے لب ٹکرائے، سانسوں سے سانس ٹکرائی تو اس کی آتش فشاں قربت میں مزید بہکتے اس کی شفاف گردن پر آیا۔ اس کی نازک گردن پر جگہ جگہ دانت سختی سے گاڑتے وہ اس کے سسکنے پر کی پرواہ کیے بغیر مکمل طور پر اس میں گم اپنا حق جتاتے اس کے بدن پر اپنی محبت کی مہر لگا رہا تھا۔ عجیب سی تشتگی، عجیب سا نشہ اس کی سانسوں میں مہکتے اسے ہر چیز سے بے نیاز کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ اب نرمی سے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر محور صفر ہوئے تھے۔ آنکھیں سرخ نشیلی ہوئی، بہکتے لمس کی حدود اور تجاوز بڑھنے لگی۔ نیند بے ہوشی میں بھی اس کا وجود سسکنے لگا۔ اس کا تڑپنا سسکنا محسوس کرتے اس کے ہاتھوں میں لہنگے کی سلوٹیں بڑھنے لگی۔ وقتاً اس کے ہاتھ رکے تھے، وہ لفظوں کے بازگشت پھر سے الجھا تھا۔ اس کے کہے ہوئے لفظ نہ صرف اس کی سماعتوں میں بلکہ اس کے بدن پر بھی پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہے تھے۔ لفظوں کے داؤ پیچ میں الجھا ہوا تو لمس اس نے شدت اختیار کی تھی۔ اس کی بیوٹی بون میں صرف اس کے دانتوں نے بے رحمی سے اپنا لمس اتارا۔ خون کی ننھی ننھی بوندیں اس کی نازک دودھیا گردن پر چمکنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے نیم وجود بیدار ہونا شروع ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے جھٹکنے کی کوشش کی۔ زاران بھی کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوا تھا، جیسے کسی اچھوت کو چھو لیا ہو۔ اس کے بے رحم لمس سے آزادی ملی تو وہ پھر سے نیم جاں ہوئی تھی۔ ابرش کے لفظ پھر سے زہریلے ناک کی طرح ڈستے اسے صدیوں سے فاصلے پر لے گئے تھے۔ زاران اس سے دور ہوتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اندر اٹھتے تقاضوں کو سلاتے خود پر قابو پانے لگا۔ یہ لڑکی کسی صورت اس کی شدتوں اور جنونوں کی حقدار نہ تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے توقف اس کے بعد خود پر قابو پاتے اس کی طرف بڑھا۔ اب کی بار کمرے کی لائٹ آف کرتے اس نے اسے اپنی شرٹ پہنائی۔ اس کی انگلیاں اس کے تپتے بدن کو چھو کر اسے احساس دلا دی کہ اسے بہت تیز ٹیمپریچر ہے۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ وہ تو بالکل بے جان بے سود پڑی تھی۔ اسے ہوش میں لانا ضروری تھا۔ زاران کمرے کی لائٹ آن کرتے اس کی طرف آیا تو ایک بار پھر سے اسے اس کے محور کن بدن سے نظریں چرانی پڑی۔ اس کی سفید شرٹ جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، اس میں اس کا قیامت سا بدن غضب دھارا تھا۔ وہ اب جھنجھلا کر رہ گیا تھا، اپنی نظریں چاہ کر بھی ہٹا نہیں پایا تھا۔ ابرش رنگ بخار کی شدت سے تمتماتا سرخ پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے گال سرخ گلاب لگ رہے تھے، جس پر گھنی خمدار بلکہ کٹاؤ دار سرخ ہونٹ ابرش بلا شبہ ایک پری پہ کر حسن ڈھکتی تھی۔ وہ مکمل حسن کا مجسمہ تھی۔ اس کا حسن اسے اپنی طرف اٹریکٹ ضرور کر رہا تھا، مگر اس کا دل موم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ وقتی طور پر اس کے حسن سے گھائل ہوتے بہک ضرور گیا تھا، مگر وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، جس نے صرف اس کے مقابل آنے کے لیے اس سے بے وفائی کی۔ وہ اس کے زعیم سے نکاح کرنے کو اس کی صدا اس کی خود شریک قرار دے سکتا تھا، مگر جرگے میں اس کے لبوں سے اسفن کے لیے نکلے گئے لفظ معاف نہیں کر سکتا تھا۔ زاران نے اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کاٹ ڈار نگاہوں سے اس کی قیامت کے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ وہ کسی قریبی ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ یقیناً ہوش میں آتے ہاسپٹل میں کوئی بھی تماشا کر سکتی تھی۔ وہ سختی کر کے اس پر قابو تو پا سکتا تھا، مگر اس کی اتنی نازک حالت میں فی الحال اس پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زاران نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھائے بڑی شفافی سے اس کے چہرے پر انڈیلا تو ابرش کی ساکت پلکوں جس میں جنبش ہوئی تھی، اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ زاران پر نظریں پڑتے وہ یکدم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ نقاہت کے سہارے اٹھنا مشکل تھا، مگر زاران سر نگاہوں سے اس کے اندر جیسے بڑکی دوڑ آئی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور سرناسینگی کے عالم میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، مقابل کہیں اپنا غصہ اشتعال اس کے بدن پر نہ اتار دے۔ وہ انجانے میں بھی اس سے یہی خوف کھائے بیٹھی تھی۔
अच्छी तरह जानती थी शौहर नामी बला अपनी मर्दानगी हक की आड़ में जबरदस्ती ही तो जताता है। अबिश ने गहरे सांस भरते अपनी चकराते सर को थामा था। इसे नकाहत कमजोरी खौफ के बायस इसे अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। मुफ्तन अबरिश की निगाहें जमीन पर पड़ी, अपने ब्लाउज और लहंगे पर पड़ी तो आंखों में हैरानगी के साथ खौफ और हिरास इसके लिए इसे जरान को देखा था। अपने बदन पर इसकी शर्ट देखकर इसने सुर्ख चेहरे के साथ एक बार फिर से जरान को देखा था, जो पथरीली निगाहों से इसे देख रहा था। इसकी पथरीली निगाहों से नजरें चुराते हुए अपने लब काटते कंबल सीने तक लिपेट चुकी थी। निचले लब पर तकलीफ से महसूस हुई थी। अबरिश ने अपने कांपती उंगलियां निचले लब पर रखी, जहां गहराई से महसूस हुई। उंगली पर खून की नन्ही बूंदें आन ठहरी थी। उठो, शावर लो ताकि तुम्हारा बुखार उतरे। जरान इसकी हैरानगी नजरअंदाज किए हुक्म देता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा, मगर अबरिश को बेड पर ही जमे देखकर वो ठहरा था। क्या कह रहा हूं मैं तुमसे, उठो और शावर लो। जरान ने पलटते हुए दहशत आवाज में अपने अल्फाज दोहराए तो मैं इसकी सर्द आवाज पर जल्दी से बेड से उठी, मगर चकराने के पर वो बेड ग्राउंड की सतह थामे बेबसी से इसकी तरफ देख रही थी। वो 2 कदम चल लेती बड़ी बात थी। वो इसे शावर लेने को कह रहा था। अपना सरापा देखते इसके कदम उठने बमुश्किल थे। इसकी शर्ट में मलबूस थी। इसी हुलिये में इसके सामने वो लब काटते शर्मो खफ से सुर्ख पड़ रही थी। एक रात ही तो हुई थी इसके निकाह में आए हुए, झिझक माने थी। वो इसका गुरेज शर्म महसूस करते बिना इस पर गलत निगाह डाले ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। अबरिश गहरे सांस लेते दीवार के साथ टेक लगा गई। अपने नाकदरी पर इसकी आंखें फिर से भीग उठी हुई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। मैं इसे शावर लेने को कह रहा था। भला बुखार में कौन शावर लेता है? मैं इसे डॉक्टर के पास भी तो ले जा सकता था। मैं क्यों लेकर जाएगा इसे डॉक्टर के पास? मैं वनी में आई हुई इसकी बीवी हूँ। कल रात को मुझ पर जता तो चुका है कि मैं वनी में आई हुई एक हकीर सी लड़की हूँ। अबरिश ने तलखी से खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। अपने नातमाम वजूद को बमुश्किल से घसीटते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। असफन, तुम ये निकाह नहीं करेगा। रोजीना खानम ने असफन को देखते कहा, जो कमरे में रखे इनके सामने ही सोफे पर बैठा था। आप मुझे क्यों रोक रही हैं मोरे? ये तो अच्छी बात है, मैं बाबरा की बेवा को अपना बना रहा हूँ। आपको क्या एतराज है? असफन ने तहम्मुल से कहते सोफे की पुष्ट के साथ टेक लगाए। अपनी कनपटी सहलाई थी, जहाँ शदीद दर्द उठ रहा था। आंखें भी जरूरत से ज्यादा सुर्ख थी। आजकल वो सब कुछ अपनी फितरत के बरअक्स कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी कनपटियों में शदीद दर्द उठने लगता था। इस लड़की ने कभी जिंदगी में हमारा बेटा बाबरा को अपना शौहर नहीं माना था। इसने कभी इससे सीधा मुंह बात नहीं किया था। फिर वो इसकी बेवा कैसे हो गया? रोजीना खानम जहरखंद लहजे में बोलती बहारे ने बताया कि इसने कैसे हमारा बाबरा की आंखों में मिर्चें फेंका था। कितना दिन इसकी आंखों की सुर्खी नहीं गया था। जो तकलीफ इसे हुआ था वो अलग। रोजीना खानम के लहजे के साथ शिद्दत गम से आंखें भी भीग उठी थी। आप फिक्र न करें, मुझे वो अपना शौहर भी मानेगी और हर चीज का हिसाब भी देगी। इसके सारे कस बल इसकी अकड़ में मिनटों में निकाल दूंगा। आखिरी जुमले ने दांत पर दांत जमाए जेरे लब कहे थे, मगर आंखों की सुर्खी ने शिद्दत अख्तियार की थी। तुम ये सब बाबरा की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है, मगर आबिर फिर भी हमें अपना बहू के रूप में गवारा नहीं है। रोजीना खानम आबिर के खैर मामूली हुस्न से हाइफ थी। जरान की बहन होने की वजह से वो इससे नफरत भी करती थी। वो किसी सूरत इसे असफन की बीवी के रूप में नहीं देख सकती थी। तुमने बदला ही लेना है, तुम आहिल का बहन अनाया को अपनी बनी में ले आओ। वो आहिल जहां भी छुपा हुआ है वो वापस आ जाएगा और हमारा सीने में बदला की दहकती आग भी ठंडा हो जाएगा इस आहिल की मौत की सूरत में। रोजीना खानम की बात पर असफन करंट खाकर सोफे से खड़ा हुआ। मोरे, ये क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? वो 15 साल की छोटी सी बच्ची है, ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? असफन ने भी यकीनी से रोजीना खानम से कहा, वनी में 10-10 साल का बच्चियां आ जाता है, वो तो 15 साल से ऊपर का है। मगर मोरे, अबरिश जरान के निकाह में वनी के तौर पर आ चुकी है। वो रोजीना खानम की बात गुस्से और इश्तियाल से बीच में काट चुका था। इसे रोजीना खानम इस हद तक सफाकी की उम्मीद न थी। असफन तुम बेवकूफ बन सकता है, मगर हम नहीं। जरान ने इसे अपने निकाह में लेने के लिए एक वनी का ड्रामा किया, क्योंकि वो किसी भी सूरत इसे तुम्हारे निकाह में नहीं देना चाहता था। और तुम भी इसे अपने निकाह में लेने के लिए क्यों तड़प रहा है? हम अच्छी तरह जानता है। रोजीना खानम का लहजा तंजिया हुआ था। वो रोजीना खानम के बात पर चौंका। क्या कहना चाहती हैं आप मोरे? असफन ने इसके तंजिया अंदाज पर संजीदगी से दरियाफ्त किया।
یہی کہ تم ابرش کو اپنی بنی میں لانے کے بعد کبھی اسے تکلیف نہ پہنچاتا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا تم نے ایک مرتبہ فون پر ذکر کیا تھا؟ روزینہ خانم کی بات سنتے وہ رخ پلٹ گیا، اپنا نچلا لب دانتوں دبائے اسے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے اپنے اندر اٹھتی تغیانی پر قابو پانے کی ناکام صحیح کی تھی۔ وہ بھول چکا تھا وہ ابرش کے لیے اپنی محبت کا ذکر روزینہ خانم سے کر چکا تھا۔ منہ مت چھپاؤ اسفندیار خان، تم عابر کے نکاح نہیں کرے گا، یہ ہمارا حکم ہے۔ تم انایا سے نکاح کر لو، دیکھنا وہ آہل کے منہ کے بل چلتا ہوا آئے گا۔ ابرش اپنا بہن سے بہت پیار کرتا ہے، ہم نے دیکھا تھا جب وہ ادھر آیا تھا انابیا کو ذرا سا چوٹ لگا تھا، وہ ساری رات روتا رہا تھا۔ انایا کو تکلیف میں دیکھ کر ابرش تڑپے گا اور اسے دیکھ کر تو زران تڑپے گا۔ زران نے اگر آہل کو چھپایا بھی ہے تو وہ ضرور آہل کو ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ مورے، میں کبھی بھی ایک چھوٹی سی بچی پر ظلم نہیں کروں گا، نہ اس سے نکاح کروں گا۔ میں اپنے بدلے کے لیے اتنا نہیں گر سکتا۔ ایک چھوٹی سی بچی کو استعمال کرو، وہ بالکل معصوم اور بے گناہ ہے۔ اسفندیار خان روزینہ خانم کی طرف پلٹتے دبے انداز میں چلایا، پھر تو بے گناہ وہ عابر بھی ہے، اس سے نکاح کر کے تم کس چیز کا بدلہ لے گا؟ روزینہ خانم نے استہزائیہ بولی تھی۔ وہ بے گناہ نہیں ہے، اسے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ زران خانزادہ کی بہن ہے۔ اسلم نے لفظوں پر زور دیتے وہاں پر مزید نہ رکا۔ شاور سے گرتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوتے وہ گلاس وال کے ساتھ ٹیک لگائے بلک کر رو رہی تھی۔ تم صرف ایک ہی چیز مستحق ہو۔ ابرش کے کانوں میں اس کے بولے ہوئے جملے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ بابرک میرا بھی بھائی تھا، میری بھی بہن بیوہ ہوئی ہے، دیکھا جائے میرا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ابرش کو میں اپنی بنی میں لوں گا، اس کے بولے گئے لفظ یاد کرتے ابرش اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ انایا کے سر پر بندوق رکھ کر اس کا اغوا کرنا یاد آیا تو ابرش بے بسی کے احساس سے منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ آہل کی زندگی چاہتی ہو تو یہ نکاح کر لو۔ کیا تھا یہ انسان جس کے اتنے روپ تھے؟ ابرش کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس وحشی انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کی ہچکیوں اور سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ڈریسنگ روم سے باہر آنے پر بہتے پانے کے آواز کے ساتھ اسے ابرش کی سسکیاں بھی سنائی دی۔ وہ بے اختیاری سے واش روم کی طرف بڑھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ وہ گلاس کیبن میں شاور لیتے لرزتے بدن کے ساتھ آنسو بہاتے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ زران اس پر نظر ڈالتے اپنی نظریں چرا گیا۔ وہ جس طرح واش روم میں داخل ہوا تھا الٹے قدموں وہ واپس باہر آئے۔ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر اسے کے اشتعال میں اضافہ ہوا۔ وہ جس حلیے میں اس کے سامنے کھڑی تھی اس کا اشتعال غصہ کسی صورت ہی اس پر اترنا تھا۔ اسے اپنے غصے اور جنون میں وہ کسی حد تک چلا جاتا، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کمرے میں چکر لگائے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے، اس کا اونچا اونچا بیان سن رہا تھا۔ آخر کس چیز کا ماتم بنا رہی تھی؟ اسے اپنے نکاح میں لینے کے بعد بھی کسی قسم کا حق نہیں جتایا تھا اس پر۔ چاہتا تھا وہ کل رات اسے اپنے اندر کی کھولن اس پر اتارتے اپنا حق اس سے لے لیتا، مگر اتنے غصے اور اشتعال میں ہونے کے باوجود اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر کس چیز کا ماتم بنا رہی تھی اور کیوں؟ وہ اپنی مٹھیاں دبوچے کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ مزید اس کا ماتم نہیں سن سکتا تھا۔ یکدم واش روم سے چھنا کر کے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ یہ شور سنتے جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر اندر کا منظر دیکھ کر وہ دروازے پر ہی مجمد ہوا۔ وال مرر ٹوٹ کر کانچ کی صورتوں میں واش روم کے فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ ابرش باتھ روم گاؤن پہنے اپنے گردن پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی جہاں اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ ابرش نے اپنے گردن پر زخم پر ہاتھ رکھے اسے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ٹہرے شکوے اور بدگمانی کو پل میں سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ بے ہوش میں اس کا فائدہ اٹھا چکا ہے۔ زران کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے اس نے جھکتے ہوئے ایک کانچ کا ٹکڑا زمین سے اٹھایا۔ زران لب بھیجتے دروازے کے پاس ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس کی نگاہوں میں چھپے مفہوم پر اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا جو اسے اس کے پاس جانے کے لیے بھی روک رہا تھا۔ یہ لڑکی ساری دنیا پر یقین کر سکتی ہے، اگر نہیں تو صرف اس پر۔ وقتاً ابرش نے آنکھیں میچی اور وہ ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھا۔ ابرش! زران نے اس کی حماقت پر پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی دھاڑ سن کر خوف سے لرزتی تھی۔ شیشے کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ بدحواسی اور سراسیمگی کے عالم میں وہ کئی قدم پیچھے بڑھا گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ قدموں نے زمین کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اسے پہلے کہ زران اسے تھامتا، کانچ کی بکھری کرچیوں میں وہ اپنے حواس کھوتی زمین بوس ہو چکی تھی۔ اب کی بار آواز زیادہ خطرناک تھی جو زران کو پل میں بدحواس کر چکی تھی۔
زران ایک ہی جسم میں اس تک پہنچتے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا تھا. وہ منہ کے بل زمین پر کانچ کی کرچیوں میں گری تھی. بس اس شکر اس کے چہرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر اس کے دھڑکنوں کے مقام کے پاس باتھ روم سرخ ہو چکا تھا. وہ اسے باہوں میں اٹھائے واش روم سے باہر آئے اور بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھتے بہت نرمی سے احتیاط سے بیڈ پر لٹائے. سفید باتھ روم گاؤن دھڑکنوں کے مقام پر سرخ تھا. زاران نے لب بھیجتے باتھ روم گاؤن کی ڈوری کھولتے چیک کیا تو اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی. کانچ کے ٹکڑے اس کے نازک حصے کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. گردن سے تھوڑا سا نیچے سینے کے قریب کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا پیوست تھا، جس کے بنا کسی زیر کے زاران نے کھینچ کر باہر نکالا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں تکلیف سے پھڑپڑا کر رہ گئی. زاران اس کی تکلیف پر اپنے جبڑے بری طرح بھیج کر رہ گیا. اس کا ساتھ اس کے لیے اتنا کٹھن زدہ تھا. وہ خود کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود کی جان بھی لے سکتی تھی کیا؟ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اسے ابرش اس وقت کی حماقت تو کم از کم توقع نہ تھی. کیا وہ سچ میں اسفندیار خان کی محبت کرتی تھی؟ دل و دماغ میں پھر ایک بار سے جنگ چھڑاتے اسے بے چین کر گئی تھی. زران ہاتھ میں موجود کانچ کے ٹکڑے کو سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ گیا جو اس کی ہتھیلی میں پیوست ہوتے اس کی ہتھیلی کو داغدار کر چکے تھے. زران نے اس کے بدن پر موجود زخم کو دیکھا جہاں سے خون رس رہا تھا. وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا. اس کے گاؤن کی ڈوری باندھے اس پر کمبل ڈالا تھا. وہ مزید اس کے پاس رکا نہیں تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر آتے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا. گاڑی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. اس سے پہلے وہ حویلی کا بڑا سا گیٹ عبور کر جاتا. آنکھوں کے سامنے اس کا زخمی بے جان وجود آیا تھا. وہ ایسے اس کی حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا. وہ اس کے معاملے میں بے بس تھا. اس نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنا زخمی ہاتھ مارا. وہ کیوں اس بے حس لڑکی سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا؟ اس کی تکلیف سے اسے اپنا آپ کیوں آرے کی طرح کٹتا محسوس ہو رہا تھا. وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا. اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی زاران ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کے زخم سے رستے خون پر کاٹن پیڈ رکھ کر دبایا تھا. کاٹن سے زخم صاف کرنے کے بعد آئنٹمنٹ لگائی. اس دوران اس کے وجود سے وہ اپنی نظریں بمشکل ہی چرائے ہوئے تھا. اس کی قربت کی طلب سانسوں میں اترتی اسے بے بس سی کر رہی تھی. وہ جرگے میں وہ صفاق بے رحم لفظ نہ بولتی تو شاید وہ زین سے نکاح کرنے پر اسے سزا اپنی قربت کی صورت میں دیتا. وہ سمجھاتا وہ یہ نکاح اس کی ضد پر کر رہی تھی، مگر وہ لفظ جو اس نے اسفندیار خان کے لیے بولے وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا. ایسے میں اس کے قریب جانا زیادہ اذیت ناک ثابت ہوتا جتنا اسے دور رہنا ہو رہا تھا. اس کی انا پر بڑا کاری وار کر گئی تھی. دروازہ ناک ہونے پر زاران نے دروازہ کھولتے درخشاں سے ناشتے کی ٹرے لیتے اسے امینہ خانم سے ابرش کے لیے ڈریس اور بڑی سی چادر لانے کو کہا تھا. وہ استباد میں سر ہلاتے دروازے سے ہی چلی گئی تھی. زاران نے نکاح پر ابرش کے لیے بہت سے کپڑے بنوائے تھے جو امینہ خانم کے کمرے میں ہی موجود تھے. اس نے تبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہتا ہے، اس لیے ان کپڑوں کو زاران کے کمرے کی کبرڈ میں سیٹ نہیں کیا گیا تھا. ابرش کی حویلی سے بھاگنے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کپڑے زاران کے کمرے میں ہی کبرڈ کا حصہ بنتے. زاران نے نرمی سے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں سہلائی. اس کی طبیعت دیکھتے ہوئے اسے سوسائڈ اٹمپٹ کرتے دیکھ وہ نرم پڑا. جانتا تھا اس کے غصے سے اس کی جان جاتی. اس کی طبیعت سنبھلنے پر وہ اس عمل کی سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا جو وہ آج کرنے جا رہی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا وہ یہ حماقت دوبارہ دہرائے. یہ بھی سمجھتا تھا فی الحال اس پر سختی کر کے اسے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. اس کے دھاڑ پر ہی اس نے 2 کانچ کا ٹکڑا چھوڑا تھا، ورنہ وہ بہت بے رحمی اور سختی سے وہ ٹکڑا پکڑ کر اپنی کلائی پر رکھے کھڑی تھی. اسے کانچ کے ٹکڑے سے خوف نہیں آیا تھا، مگر اس کی سخت پکار پر وہ خوف زدہ ہوئی تھی. ابرش، زاران نے ایک بار پھر اس کے بالوں کو سہلاتے سے نرمی سے پکارا. بخار ابھی بھی تھا. شاور لینے سے اس میں کمی ضرور آئی تھی مگر ختم نہیں ہوا تھا. کل رات وہ بار بار چکر کھا کر گر رہی تھی. یقیناً بخار کے ساتھ بی پی لو تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی. وہ کل تقریباً 8 بجے اسے حویلی لے کر پہنچا تھا.
اب تقریباً 10 بج رہے تھے۔ زاران نے گہرا سانس لیتے ابرش کا گال کو تھپتھپاتے اسے ایک بار پھر سے اسے پکارا تھا، مگر نتیجہ ناراد۔ زاران نے اسے کمر سے جکڑتے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ڈھیلے وجود سے اسے چوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ ناشتے کی ٹرے سے جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اسے پلانے کی کوشش کی۔ وہ ناکام کوشش کر رہا تھا، بلکہ وہ بالکل ہی ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ دروازہ لاک ہونے پر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ درخشا سے ڈریس لیتے وہ دروازہ لاک کرتے ابرش کی طرف آیا۔ اس کی وجود سے باتھ روب گاؤن اتارتے نرمی سے وہ آنچی گلابی رنگ کا ہلکا سا کام والا فراک زیب تن کروایا۔ اس پر کمبل اڑاتے دروازے کی دستک پر ایک بار پھر سے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر اس بار بہارے تھے، جسے زاران نے ہی بلوایا تھا۔ السلام علیکم لالا۔ بہارے نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جماتے نظریں جھکائے کہا۔ زاران کی طرف اس کا دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے کمرے میں قدم نہ رکھتی، مگر جو بھی تھا زاران اس نے اسفن یار خان سے کم جگہ ہرگز نہ دی تھی۔ اس کا حکم نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ دوسرا ابرش کی طبیعت کا سن کر وہ چلی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ زاران نے بہارے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ بہارے کو زاران کے سر پر ہاتھ رکھنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنے لہجے میں بھی ناگواری در آنے سے روک نہ سکی تھی۔ اسے بخار ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ زاران نے دروازے سے ہٹتے ہوئے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ بہارے جلدی سے ابرش کی طرف بڑھی۔ بیڈ پر بیٹھتے فرسٹ ایڈ باکس سے تھرمامیٹر نکال کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ ابرش کی گردن پر زاران کے دیے ہوئے بے رحم نشان کے ہونٹ پر موجود زخم پر نظر پڑتے بہارے کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ اس کی گردن سے نیچے گہرائی کی طرف اس کے فراک سے نظر آتی بینڈیج پر نظر پڑی تو بہارے گل کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہوئی۔ یہ حویلے کے مرد اتنے ظالم اور صفا کیوں ہیں؟ بہارے گل کی آنکھوں میں آنسوں کی جلملاہٹ ہوئی۔ اور بھی تو ایسی ہی حالت تھی۔ ارحام سے نکاح سے اگلے ہی دن جگہ جگہ زخم۔ کیا زاران نے بھی ابرش کے ساتھ؟ اس کے آگے کا سوچتے ہی بہارے کی آنکھوں میں نمی اس کے سرخ شفاف آرز کا حصہ بنی۔ کیا ہوا ہے لالا بھابھی کو؟ بہارے کی آواز میں نمی کے ساتھ درشتگی بھی شامل تھی، جسے زاران نے بخوبی محسوس کی تھی۔ وہ اس کے لہجے کی نمی کے ساتھ اس میں عمداتے سوالوں پر لب پھینچ گیا تھا۔ بہارے کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہی سمجھتا۔ اس کی گردن اور اس کے ہونٹوں پر زخم بھی کافی تھا۔ رہی سے ہی کسر اس کی دھڑکنوں والے مقام کی طرف زخم نے پوری کر دی تھی۔ واش روم میں پاؤں پھسل گیا تھا، جس کے باعث اسے چوٹ آ گئی۔ تم اس کا زخم کا اچھی طرح معائنہ کر لو، میڈیسن اور کچھ بھی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، میں منگوا دوں گا۔ زاران کہتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا۔ ابرش جس مقام پر زخم تھا وہ بہارے کے سامنے رک نہیں سکتا تھا، اور نہ بہارے کو اس کے سامنے چیک کر پاتی، اس لیے وہ انہیں کمرے میں چھوڑ کر نکل آئی۔ زاران اپنے کمرے سے نکلتا مردان خانے کی طرف بڑھا تھا۔ مردان خانے کے لاؤنج کے وسط میں اسفن کو پایا۔ وہ لاؤنج کی بڑی سی گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زاران چاہتے ہوئے بھی خود کو اس طرف بڑھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کے گریبان کو دبوچ گیا۔ زاران اس کی حرکت پر اسفن یار خان کا رنگ تیش و عالم سے سرخ پڑا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا گریبان زاران کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ اپنی حد میں رہو زاران، میں پہلے والا اسفن یار خان نہیں جو تمہارا غصہ اور بدتمیزی برداشت کرتا۔ یہ بدتمیزی اس لیے برداشت کر گیا ہوں داجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تمہیں اس کا جواب ضرور دیتا۔ اسفن اپنا لہجہ اپنا کالر جھٹکتے ہوئے غصے سے بولا۔ آواز دانستہ آہستہ رکھی تھی۔ سمیع اللہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اور ان کا کمرہ مردان خانے میں بنے کمروں کی طرف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ مزید ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ سمیع اللہ کی طبیعت کا سن کر زاران نے انگوٹھے سے اپنی آئی برو مسلتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔